السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کاروبار آپ نے شروع کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کاروبار میں برکت ہو۔ بہت سے کاروبار ایسے ہیں لوگ شروع تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں اس میں نقصانات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ دن کرتے ہیں پھر کاروبار چھوڑ دیتے ہیں۔ کاروبار یہ ذہن میں رکھیں، یہ روزانہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تجارت کرنے والے کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ کچھ کاروبار ایسے ہیں کہ اگر آپ یہ کاروبار کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت نفع بخش جو ہے وہ آپ کو نفع عطا کرتے ہیں۔ کاروبار اگر ایمانداری سے کیا جائے تو یقیناً اس میں نفع ہوتا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں، کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کریں اور کسی کو دھوکہ مت دیں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں کہ کاروبار شروع کرتے ہیں، بہت مخلصانہ طور پر ہم کاروبار کا آغاز کرتے ہیں اور بہت سی نیتیں کرتے ہیں کہ ہم کام ٹھیک کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، لیکن یقیناً ہم ویسا نہیں کرتے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، گزرتے ہی ہمیں وہ جو فائدے ہوتے ہیں اس کی لالچ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر آپ کو فائدہ 1000 روپے کا ہوا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں مجھے 5 کیوں نہیں ہوا؟ آج میں نے 5 کیا ہے، کل میں نے 10 کرنا ہے۔ اس لالچ میں انسان مال بھی 2 نمبر لے کر آتا ہے اور کاروبار میں جو پھر نقصانات ہوتے ہیں وہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک گاہک جب آپ کے پاس آئے گا، وہ ایک چیز آپ سے خریدے گا تو دوسرے دن وہ نہیں آئے گا، وہ اوروں کو بھی بتائے گا کہ یہ کاروبار اچھا نہیں ہے، یہ چیزیں اچھی نہیں لے کے آتے۔ معیار جو ہوتا ہے یہ کاروبار کی کامیابی کا بہت اہم راز ہے۔ آپ اپنے معیار کو درست رکھیں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ کاروبار تو ہم کرتے ہیں، دکانیں بناتے ہیں یا کوئی فیکٹری وغیرہ لگا لیتے ہیں اور پھر اس میں ضد کے ساتھ جب آگے بڑھتے ہیں، قرضہ اٹھاتے ہیں، سود پہ پیسے اٹھاتے ہیں، پھر دن بدن ہم نقصانات میں جاتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کاروبار بھی اگر چھوٹا ہو تو آپ نفع بخش کاروبار چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی جو اچھا عمل ہے وہ آپ کی سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور دوسری آیت کا کچھ حصہ ہے۔ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ کاروبار کی ابتدا ہی میں جب آپ کاروبار کا آغاز کریں، 3 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن، یہ آپ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں اور صرف یہ آپ نے 313 مرتبہ بیٹھ کر ادا کر لینا ہے، چاہے آسانی کے ساتھ ہو چاہے مشکل کے ساتھ ہو۔ پھر آگے والے جو آنے والی آپ کی زندگی ہوگی کاروبار میں، جو آپ کا وقت گزرے گا، یہ بہت ہی اچھا گزرے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ اتنا حصہ جو ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 1 دفعہ مشکل ہوگی، 2 دفعہ ہوگی، 3 دفعہ ہوگی، پھر آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ پھر 313 مرتبہ یہ 5-10 منٹ آپ کو لگیں گے اور اللہ کے فضل سے یہ ادا ہو جائے گا اور کاروبار میں اتنی بلندیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ حلال رزق کا جو آپ نے ارادہ ہے اس کو ترک نہیں کرنا، رزق حلال ہی کمانا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہر پیسے کے پیچھے، روپے کے پیچھے 1000 روپیہ ہو اس کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، اگر 5000 ہے اس کے پیچھے بھی، ہر نوٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے۔ امید ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے ضرور بلندیاں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔